الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدر گرامی، علماء کرام، حاضرین جلسہ، پردہ نشین خواتین، آپ مغرب کے بعد سے لے کر اب تک اس دینی اصلاحی پروگرام میں تشریف فرما ہیں، شریک ہیں. آپ نے اکابر علماء کرام کی زبان سے کتاب و سنت کی روشنی میں دین کی اہم بنیادی باتیں سماعت فرمائی. درمیان آپ نے شعراء کی زبان سے نعتیہ کلام بھی سماعت فرمایا. میں اس وقت میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، البتہ ایک بات میں آپ کی خدمت میں اشارتاً عرض کرنا چاہتا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بات اشارے میں عرض کی جاتی ہے تو اس کو زیادہ توجہ سے سننے کی ضرورت ہوتی. آدمی اگر متوجہ ہو کر سنتا ہے تب اشارے کی بات سمجھ میں آتی، اور اگر متوجہ ہو کر نہیں سنتا تو اشارے کی بات اس کی کھوپڑی سے کراس کر جاتی. ارے بھائی اس کو بات کر لینے دو، یہ تو موبائل چالو کیے پڑا ہے، اس کا کھوپڑا اٹھا، باہر جا کے بات کر، موبائل بند کر. دین ایمان کی بات، قرآن اسلام کی بات اگر اشارے میں کی جائے تو اس کو کتنا توجہ سے سننے کی ضرورت. ایک گاؤں میں دو مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے تھے. ان کا آپس میں بحث مباحثے کا سلسلہ چلتا تھا. کبھی تحریری طور پر بحث کرتے اور کبھی تقریری زبانی طور پر بحث کرتے، مگر بات کسی انجام تک پہنچنے کے لیے تیار نہیں. بالآخر دونوں کے مابین یہ بات طے پائی کہ اب سوال بھی اشارے میں کیا جائے، اس کا جواب بھی اشارے میں ہونا چاہیے. میں نے کہا میں دین کی بات وہ ایک بات اشارے میں عرض کروں گا. سوال کرنے والے نے 3 سوال اشارے میں کیا اور جواب دینے والے نے ان تینوں سوالوں کا اشارے میں جواب دیا. میں آپ کو سوال بھی سنائے دیتا ہوں اور جواب بھی سنائے دیتا ہوں، مگر پہلے ہی میں یہ یقین سے اعلان کرتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں نہ سوال آئے گا. جب سوال ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو جواب سمجھ میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انسان کی بات اگر اشارے میں کی جائے تو اس کے سمجھنے کے لیے بھی محنت کی ضرورت، اور اسلام کی بات اشارے میں کی جائے تو اس کے لیے کس قدر محنت کی ضرورت. سوال کرنے والے نے 3 سوال اشارے میں کیا. پہلا سوال، اس نے ایک انگلی کھڑی کر کے فضا میں انگلی لہرائی، یہ میرا سوال ہے، اس کا جواب چاہیے. جواب دینے والے نے اس سوال کے جواب میں 2 انگلیاں کھڑی کر کے فضا میں لہرا کر اس نے اس سوال کا جواب دیا. سوال کرنے والے نے دوسرا سوال کیا، 5 انگلیاں فضا میں لہرائی، یہ میرا سوال ہے. جواب دینے والے نے اس سوال کے جواب میں
پانچوں انگلیوں کو سمیٹ کر مٹھی بنا کر اشارہ کیا، یہ دوسرے سوال کا جواب۔ تیسرا سوال، اس نے ہتھیلی پر انڈا رکھ کر کے اچھال دیا، جواب دینے والے نے ہتھیلی پر پیاز رکھ کر کے اچھال دیا، تیسرے سوال کا جواب ہو گیا۔ میں نے آپ کو تینوں سوال اور تینوں سوالوں کے جواب سنا دیے۔ اب آپ کی سمجھ میں کیا آیا یہ تو آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ کچھ کی سمجھ میں کچھ آیا اور کچھ لوگوں کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ کچھ لوگوں کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا، سوال اشارے میں، جواب اشارے میں۔ تو سوال کرنے والے سے اس کے لوگوں نے پوچھا، تم ہر جمعرات کو چیلنج کرتے تھے کوئی مائی کا لال ہمارے سوالوں کا جواب دے، اور 3 سوال کرنے کے بعد تم سناٹے میں آ گئے۔ تو سوال کرنے والے نے کہا، تم سمجھتے نہیں، جواب دینے والا بڑا ذہین ہے، زیرک ہے، فہیم ہے، سمجھدار ہے، ذی علم ہے۔ اس نے ہمارے ہر سوال کا مدلل مسکت جواب دیا، اس لیے اب زیادہ سوال کی گنجائش باقی نہیں۔ تو اس کے لوگوں نے پوچھا، تمہارا سوال ہی ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو سوال کرنے والے نے اپنے لوگوں کو اپنا سوال سمجھایا، کہا میرا پہلا سوال، میں نے ایک انگلی فضا میں لہرائی، میرا سوال یہ تھا نجات کے لیے ایک اللہ پر ایمان لانا کافی۔ اس نے اس سوال کے جواب میں دو انگلیاں فضا میں لہرا کر جواب دیا کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول پر بھی ایمان ضروری۔ اگر کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پر ایمان اسی وقت معتبر ہوگا جب وہ اللہ کے پیغمبر پر بھی ایمان رکھتا ہو۔ اس لیے کہ اللہ کی بات بندوں تک، دھیان سے سنو، ہم کوئی اخباری جملہ نہیں بول رہے، خالص عقیدے کی بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی بات نبی کے بغیر اللہ کے بندوں کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اللہ ہر کس و ناقص سے بات نہیں کرتا۔ اللہ کی کتاب اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کی بات اللہ کے نبی سے، تو جب تک نبی نہیں ہوگا اللہ کی بات مل نہیں سکتی، اللہ کی کتاب مل نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی پر بھی ایمان لانا ضروری۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اکیلے اللہ پر ہم ایمان لائے ہماری نجات ہو جائے گی، میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، ایسا آدمی جہنم کا عین مستحق کہلائے گا۔ اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول پر بھی ایمان لانا ضروری۔ اس نے کہا دوسرا سوال ہمارا یہ تھا کہ میں نے فضا میں 5 انگلیاں لہرائی، میں نے اشارہ کیا کہ نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، پنجتن پاک۔ اس نے 5 انگلیوں کو سمیٹ کر اشارے میں جواب دیا، یہ دیکھنے میں 5 الگ الگ ہیں، حکم اور حقیقت میں الگ الگ نہیں ہیں، یہ سب مل کر کے آپس میں ایک ہے۔ میرا تیسرا سوال تھا، میں نے ہتھیلی پر انڈا رکھ کر کے اچھالا، میں نے انڈا اچھال کر یہ سوال کیا کہ انڈے کی طرح آسمان گول ہے۔ اس نے جواب میں پیاز اچھال کر ہمیں یہ بتایا کہ آسمان ایک نہیں ہے، بلکہ ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان،
اور دوسرے پر تیسرا، اسی طرح اللہ نے 7 آسمان 7 زمین بنائی۔ اب جواب دینے والے سے اس کے لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ اتنے بڑے علامہ کا قافیہ تم نے تنگ کر دیا اور اتنے بڑے علوم کے ماہر آدمی کا جغرافیہ تم نے خراب کر دیا، تمہارا تو جواب ہی ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو جواب دینے والے نے کہا جو میں نے سوال سمجھا اس کا میں نے اپنے طور پر جواب دیا۔ کہا تم نے کیا سمجھا؟ تو جواب دینے والا کہتا ہے جب اس نے پہلے سوال میں 1 انگلی فضا میں لہرائی تو میں سمجھ گیا یہ میری 1 آنکھ نکالنے کی ہم کو دھمکی دے رہا، تو میں نے 2 انگلی فضا میں لہرا کر جواب دیا میں تیری دونوں آنکھ نکال باہر کروں گا۔ یہ میں نے پہلے سوال کا مطلب سمجھا، اس کا میں نے یہ جواب دیا۔ دوسرے سوال میں اس نے 5 انگلیاں فضا میں لہرائی تو میں سمجھ گیا یہ مجھے تماچا مارنے کی دھمکی دے رہا، تو میں نے انگلیاں سمیٹ کر مٹھی بنا کر بھوسا بنا کر اشارہ کیا کہ مارتے مارتے ہم تمہارا بھوسا نکال باہر کر دیں گے۔ یہ میں نے سوال سمجھا، اس کا میں نے یہ جواب دیا۔ تیسرے سوال میں اس نے ہتھیلی پر انڈا اچھالا تو میں سمجھ گیا یہ بڑا انڈا خور معلوم ہوتا، لہذا جواب میں نے ہتھیلی پر پیاز اچھال دیا کہ اگر انڈے کو پیاز کے ساتھ ملا کر کھایا جائے تو لذت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے سوال سمجھا، اس کا میں نے یہ جواب دیا۔ اب آپ بتائیے، اشارے میں سوال اور جواب کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اس قدر ہندی کی چندی کرنی پڑی تب کچھ بات آپ کی سمجھ میں آئی۔ اسلام کی بات ہم اشارے میں کریں تو ہم کو کتنی محنت کرنی پڑے گی آپ کو سمجھانے کے لیے، تب کہیں جا کر کے آپ کی سمجھ میں ایک بات آئی۔ اب دھیان سے سنو، وہی ایک بات میں عرض کرتا ہوں، لمبی چوڑی بات میں نہیں کروں گا، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو لمبی بات کریں۔ دین اسلام میں بنیادی حیثیت عقیدے کی ہے۔ نماز روزے کو اسلام میں بنیادی حیثیت حاصل نہیں، یہ سب بات کی چیزیں۔ سب سے پہلے ایمان و عقیدہ۔ عقیدہ اسلام میں درخت کی جڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ عقیدہ اسلام میں عمارت کی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ عقیدہ اسلام میں انسان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر درخت کی جڑ کو اکھاڑ دیا جائے تو درخت ہرا بھرا نہیں رہ سکتا۔ اگر عمارت کی بنیاد کو ڈھیلا کر دیا جائے تو دیوار کھڑی نہیں رہ سکتی۔ انسان کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیا جائے انسان کھڑا نہیں رہ سکتا۔ مسلمان کے دل سے اسلامی قرآنی ایمانی عقیدہ نکال لیا جائے اس کا اسلام باقی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اسلام کو بچانے کے لیے اور اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ اسلامی ہو، قرآنی ہو، ایمانی ہو، لوٹا پٹا بازاری قسم کا ہمارا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام میں بنیادی عقیدے کیا ہیں؟ اسلام کا ایک ہے اجمالی عقیدہ اور ایک ہے تفصیلی عقیدہ۔ اجمالی عقیدہ اللہ پر، پیغمبر پر، قیامت پر ایمان لانا، یہ اسلام کے بنیادی عقائد کہلاتے ہیں۔ اور عقیدہ ہمیشہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے، بزرگ کے ملفوظ سے عقیدے کو ثابت نہیں کیا جاتا۔
ہم اللہ کو ایک کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ لا الہ الا ہو لہ ما فی السماوات والارض۔ اس لیے ہم نے اللہ کو ایک مانا۔ ہم رسول کو رسول کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وما محمد الا رسول ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہم نے قیامت کا عقیدہ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا۔ جب قیامت آئے گی تو کائنات کو تہو بالا کر دیا جائے گا۔ یہ اسلام کے 3 بنیادی عقائد کہلاتے ہیں۔ ان میں کسی طرح کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ کچھ اور تفصیلی بنیادی عقائد ہیں جو ایمان مفصل کے اندر بیان کیے گئے۔ اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ میں اس کی تشریح کرتا ہوں، سنو۔ یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، مگر میں سچ کہتا ہوں آگے جو میں کہنے جا رہا ہوں نہ تو آپ نے پڑھا ہوگا اور نہ آپ نے اب تک سنا ہوگا۔ میں جو آگے کہنے جا رہا ہوں دھیان سے سنو۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کو اللہ بول رہا ہے تو وہ اللہ کو اللہ مان رہا ہے۔ دھیان سے سنو۔ کوئی اللہ کو اللہ بول رہا ہے تو وہ اللہ کو اللہ مان رہا ہے، یہ بات صحیح نہیں۔ اللہ کو اللہ بولنا اور ہے اور اللہ کو اللہ ماننا اور۔ اب قرآن پڑھو، یہ بات ہم اپنی گھر سے نہیں بول رہے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا۔ مگر قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یہ ہر آدمی کی نظر ایسی آیت پر نہیں پڑے گی۔ قرآن میں صاف کلیئر لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو طور پر بلایا تو کیا کہا؟ اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ۔ کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ کلیم اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ نے سنا تو کہا اللہ ہم نے آپ کو اللہ جانا، اللہ ہم نے آپ کو اللہ مانا۔ اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ سے کہا موسیٰ اللہ کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ کو اللہ بول دینا، دھیان سے سنو، اللہ کو اللہ کہنا یہ نہیں ہے اللہ کا مطلب۔ پھر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی آیت نے اللہ کے معنی کی تشریح کیا، اور علماء جانتے ہیں کہ آیت کی تفسیر اگر آیت کے ذریعے مل جائے تو یہ سب سے اعلیٰ تفسیر کہلاتی ہے۔ لفظ اللہ کی تفسیر خود اللہ نے کیا کہ اللہ کو اللہ بولنا، اللہ کہنا یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ پھر مطلب کیا ہے؟ آگے اللہ کہتے ہیں لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ ہے اللہ کا مطلب۔ اب پتہ کیا چلا؟ ایک آدمی اللہ کو اللہ تو بولتا ہے مگر غیر اللہ کی وہ عبادت کرتا ہے، وہ اللہ کو اللہ نہیں مانتا۔ اللہ کو اللہ وہی مانتا ہے جو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا، وہ ہے اللہ کو اللہ ماننے والا۔ اور اللہ اللہ بولتا ہے، غیر اللہ کی بھی پوجا کرتا ہے، وہ اللہ کو اللہ بولتا تو ہے مگر اللہ کو اللہ نہیں مانتا۔ اللہ کو اللہ ماننے والا وہی ہے جو اللہ کے علاوہ کی عبادت نہ کرتا ہو۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ کون کون سمجھ رہا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو ہمیں پتہ بھی چلے۔ ماشاءاللہ یہ سارے سمجھدار بعد ہی میں رکے ہوئے، نہ سمجھ چلے گئے، سمجھدار رک گئے۔
سب نے ہاتھ اٹھا دیا، سمجھ میں آ رہا؟ تو آپ لوگوں کی سمجھ میں 12 بجے رات کے بعد بات آتی ہے، اسی لیے جلسے میں آپ 12 بجے کے بعد بھی رک جاتے ہیں۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں تو میں تھوڑی بات سمجھائے دیتا ہوں۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ اللہ بولنا اور ہے، کھولنا اور۔ اللہ اللہ بولتا ہے مگر غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے، وہ اللہ کو اللہ ماننے والا نہیں ہے۔ اللہ کو اللہ سمجھنے والا، ماننے والا، جاننے والا وہی ہے جو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ چکما دیتے ہیں نا کہ یہ بھی تو اللہ کہتے ہیں، یہ بھی تو فلاں کہتے ہیں۔ یہ جاہل قسم کے لوگ ہیں، انگوٹھا ٹیک گھٹنا مار قسم کے لوگ۔ انہیں قرآن کی ہوا نہیں لگی، وہ کیا جانے قرآن کا مطلب کیا۔ اللہ اللہ بولنے سے اللہ کا ماننے والا نہیں ہوتا۔ جب تک صرف اللہ کو الہ، معبود، مسجود نہ مانتا ہو، وہی اللہ کو اللہ ماننے والا۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نے، دھیان سے سنو، ایک مسلمان سے سوال کیا کہ آپ لوگ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی اللہ جو چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے پیدا کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ اور تمہارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ احد ہے، صمد ہے، لا شریک ہے، یعنی اللہ کا کوئی ساجی شریک نہیں ہے۔ تو اب سوال ہمارا یہ، دھیان سے سنو، سوال اشارے میں، جواب اشارے میں۔ یہودی نے کہا سوال ہمارا یہ ہے کہ اللہ جب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو کیا اللہ دوسرا اللہ پیدا کر سکتا؟ اب مسلمان کے لیے تو جواب دینا بڑا مشکل۔ اگر یہ کہے کہ اللہ دوسرا اللہ پیدا نہیں کر سکتا تو اللہ ہر چیز پر قدرت نہیں رکھتا، پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب کیا؟ اور اگر یہ کہے کہ اللہ دوسرا اللہ پیدا کر سکتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک نہیں رہتا، اللہ ایک نہیں دو اللہ، تو جواب دے تو کیا دے؟ تو ایسے بیماروں کے علاج کے لیے دارالعلوم دیوبند میں علماء تیار کیے جاتے ہیں، ایسے روگیوں کی آپریشن کے لیے وہاں اسپیشلسٹ تیار ہوتے ہیں۔ ان روگیوں کا علاج کرنا جھولا چھاپ مولوی کے بس کی بات نہیں ہے، ان کے سوالوں کا جواب دینا اس کے بس کا روگ نہیں۔ تو اس مسلمان نے کہا دیکھو میں زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں، اس طرح کے سوالوں کا جواب ہمارے علاقے میں ایک دیوبند کے پڑھے ہوئے عالم ہیں، وہی ایسے لوگوں سے پنگا لے لیتے ہیں، لہذا تم ان کے پاس چلو، تمہارے سوال کا جواب وہاں مل جائے گا۔ وہ یہودی نے سمجھا یہ گاؤں دیہات میں رہنے والے مولوی یہ بھی جمعراتی قسم کے آدمی ہوں گے، کہا چلو چلو مولوی صاحب سے بھی ہم بات کر لیں گے۔ لے کر کے گیا تو جو صحیح عالم ہوتا ہے، دھیان سے سنو، وہ آنے والے کو سر سے پیر تک ایک نظر دیکھتا ہے، اور اللہ اس کو ایسی نظر عطا فرماتے ہیں کہ وہ نظر ڈالتے ہی آنے والے کی حدود اربع کا اندازہ کر لیتا ہے کہ اس آدمی کا جغرافیہ علمی کیا ہے۔ تو مولانا صاحب نے یہودی کو دیکھا، نگاہ ڈالی، تاڑ دیا، بھانپ گئے کہ یہ تو بہت منظور معلوم ہوتا۔ کہا تمہارا سوال کیا؟ یہودی نے وہی ریٹا پٹا سڑا ہوا سوال سنایا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو کیا اللہ دوسرا اللہ پیدا کر سکتا؟ اگر اللہ دوسرا اللہ پیدا کر سکتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک نہیں رہتا۔ مولانا نے کہا دوبارہ سوال کرو۔ پھر اس نے سوال دہرایا تو کہا سنو جواب، آپ لوگ بھی دھیان سے سنو، کہ اللہ دوسرا اللہ پیدا کر سکتا ہے۔ جیسے مولوی صاحب نے کہا کہ اللہ دوسرا اللہ پیدا کر سکتا ہے،
یہ ہڑبڑا کے کھڑا ہو گیا. کہا جب دوسرا اللہ پیدا ہو جائے گا تو اللہ وحدہ لا شریک تنہا نہیں رہے گا بلکہ دو اللہ ہو جائیں گے. تو مولانا نے کہا ابے ابو جہل یہی بات تو سمجھنے کی ہے, یہی تیرے سڑے کھوپڑے میں یہ بات نہیں آ رہی. میں اسی بات کو سمجھانا چاہتا ہوں. پیدا کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ خالق. دھیان سے سنو, پیدا کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ خالق. خالق کے معنی پیدا کرنے والا. اور پیدا کرنے والا جو چیز پیدا کرتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مخلوق. پیدا کرنے والا جس چیز کو پیدا کرتا ہے تو پیدا کی ہوئی چیز کو مخلوق, پیدا کرنے والے کو خالق. خالق وہ ذات کہلاتی ہے جو بغیر اسباب کے چیزوں کو پیدا کر دیا کرتی ہے. جیسے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا, حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا, حضرت صالح کے لیے پہاڑ سے حاملہ اونٹنی پیدا کر دیا. تو خالق وہ ذات کہلاتی ہے جو بغیر اسباب کے چیزوں کو تیار کر دیتی ہے, پیدا کر دیتی. اور لوہے کو لوہے میں ملا کر اور گرم ٹھنڈے بجلی کے تار کو ملا کر کرنٹ تیار کرنا, اس کو خالق نہیں کہتے, اس کو موجد کہتے ہیں, ایجاد کرنے والا. اس نے دو چیزوں کو ملایا, تیسری چیز اس سے تیار ہو گئی تو اس کو موجد کہتے ہیں. خالق صرف ذات اللہ کی ہے جو بغیر اسباب کے چیزوں کو پیدا کرتا, تو پیدا کرنے والے کو خالق کہا جاتا, اور جو چیز پیدا ہوتی ہے اسے مخلوق کہتے ہیں. اب اللہ جو دوسرا اللہ پیدا کرے گا تو خالق تو اللہ ہی رہے گا, اور وہ دوسرا اللہ جو پیدا ہوا وہ تو اللہ کی مخلوق کہلائے گی. جب وہ اللہ کی مخلوق کہلائے گی تو خالق تنہا اللہ ہے, اللہ ہی رہے گا. اللہ کے مقابلے میں کوئی دوسرا الہ نہیں ہے. وہ یہودی لاجواب ہو گیا, مسکت ہو گیا. اسی طرح ایک دوسرا سوال کیا جاتا ہے ایمانیات سے متعلق. وہ یہ, آپ کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ تو ہوا دعویٰ. دعوے کی دلیل کیا ہے؟ عام آدمی آپ سے کہنے لگے کہ آپ قرآن کو اللہ کا کلام کہتے ہو, ہمیں عام فہم انداز میں سمجھاؤ, کوئی ایسی مثال دے کر بات سمجھاؤ کہ ہم جیسا کم عقل کم علم آدمی بھی سمجھ جائے اور کہہ بیٹھے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتا اس کو آپ کیسے قائل کریں گے؟ صرف آپ کے کہہ دینے سے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے کوئی نہیں مانتا تو اس کو عام مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھانا پڑے گا. اس کو میں بتاتا ہوں. قرآن اللہ کا کلام, سمجھو بات, ایک ہے کام, ایک ہے کلام. ایک ہے کام, ایک ہے کلام. کام جیسے میں آپ سے پوچھوں یہ ہاتھ کس نے بنایا, آپ کہیں گے اللہ نے. آنکھ کس نے بنائی, اللہ نے. دماغ کس نے پیدا کیا, اللہ نے. اب آگے ہم آپ سے پوچھتے ہیں گھڑی کس نے بنائی, کہیں گے آدمی نے. مائک کس نے بنایا, آدمی نے. کرسی کس نے بنایا, آدمی نے. میں نے چند چیزوں کے نام لیے تو آپ نے کہا یہ اللہ نے پیدا کیا, اور کچھ سامان آپ کے سامنے شمار کرائے تو آپ نے جواب میں کہا یہ انسان نے بنایا. یہ پتہ کیسے چلا کہ یہ چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور یہ چیز انسان کی بنائی ہے؟ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے, یہ انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے؟ پہچان کے لیے آپ نے قاعدہ کون سا تیار کیا؟ تو سنو, قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے کام وہ کام کہلاتے, دھیان سے سنو ہماری بات, اللہ کے کام وہ کام کہلاتے ہیں جس کا جواب
ساری دنیا مل کر نہ لا سکے اسے اللہ کا کام کہا جاتا ہے۔ اللہ کے کام وہ کام کہلاتے ہیں جس کا جواب ساری دنیا مل کر نہ لا سکے۔ مثلا اللہ نے سورج پیدا کیا، ساری دنیا مل کر سورج کے جواب میں سورج نہیں لا سکتی ہے، چاند کے جواب میں چاند نہیں لا سکتی ہے۔ اللہ کے کام وہ کام کہلاتے ہیں جس کا جواب ساری دنیا مل کر نہ لا سکے، اور انسان کے کام وہ کام کہلاتے ہیں جس کا جواب دوسرا انسان لا سکے۔ مثلا ایک کمپنی نے گھڑی بنائی، عام گھڑی، دوسری کمپنی نے گھڑی بنائی، اس نے کہا یہ گھڑی ایسی ہے کہ اس کو پانی میں ڈال دو تو پانی گھڑی کے اندر نہیں جائے گا، اور پہلی کمپنی نے جو گھڑی بنائی اس کو پانی میں ڈالو تو گھڑی چلنا بند کر دیتی۔ انسان کے کام کا جواب انسان لا سکتا ہے، مگر اللہ کے کام کا جواب ساری دنیا مل کر نہیں لا سکتی ہے۔ مثلا اللہ نے مچھر کے آنکھ بنائے، آج تک دنیا میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے مچھر کی آنکھ کو تیار کر دیا۔ ایک مچھر کی آنکھ، مکھی کی آنکھ بنانے کی دنیا طاقت اپنے اندر نہیں رکھتی۔ تو اللہ کے کام وہ کام کہلاتے ہیں جس کا جواب ساری دنیا مل کر نہ لا سکے، اور انسان کے کام وہ کام کہلاتے ہیں جس کا جواب دوسرا انسان لا کر کھڑا کر دے۔ تو جیسے اللہ کے کام کا کوئی جواب نہیں، ایسے ہی اللہ کے کلام کا کوئی جواب ہے۔ شاعر کے کلام کا جواب شاعر لا سکتا، بڑے سے بڑے محرر لکھنے والے مضمون نگار کی تحریر کا جواب تحریر سے لایا جا سکتا، مگر اللہ کا کلام جس طرح اللہ کے کام کا کوئی جواب نہیں، ایسے ہی اللہ کے کلام کا کوئی جواب نہیں۔ یہ ہے اللہ کو اللہ ماننا۔ چلتے چلتے ایک بات اور ذکر کرتا ہوں۔ جب اللہ کی بات آئی ہے جو ایمانیات سے متعلق، اللہ کے ہر کام حکمت پر مبنی، بندوں کی خیر بھلائی اللہ کے فیصلے میں، مگر ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے بعض دفعہ اللہ کے فیصلے میں کج فہمی کرنے لگتے ہیں، اللہ کے فیصلے کے خلاف زبان کھول دیتے۔ مثلا ترکے میں قرآن نے سورہ نساء میں واضح طور پر بیان کیا کہ جب ترکہ تقسیم کیا جائے گا تو لڑکے کو 2 گنا ملے گا، لڑکی کو 1 گنا ملے گا۔ اب عام پڑھا لکھا آدمی جب اس بات کو پڑھتا ہے تو قرآن کی اس بات پر سوال کھڑا کرتا ہے کہ جیسے لڑکا انسان ایسے لڑکی یہ بھی انسان، دونوں ایک جماعت سے تعلق رکھتے، ایک باپ کی دونوں اولاد، تو ترکے میں لڑکے کو ڈبل حصہ اور لڑکی کو سنگل حصہ، نعوذ باللہ ناانصافی معلوم ہوتی۔ یا تو دونوں کا حصہ ڈبل کر دیا جائے یا دونوں کا حصہ سنگل کر دیا جائے، یہ بات عقل کے مطابق معلوم ہوتی ہے۔ آپ اس سوال کا جواب جانتے ہیں؟ آپ تو یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے۔ ارے اس سوال کا جواب معلوم ہے کہ لڑکے کو ترکے میں ڈبل اور لڑکی کو ترکے میں سنگل کیوں دیا جاتا ہے؟ جواب معلوم؟ بڑے چالو قسم کے لوگ ہیں، یہ بتائیں گے ہی نہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے۔ مولانا صاحب 12 بجے کے بعد تو بولنے والے ہی کو سوال بھی قائم کرنا پڑے گا، جواب بھی بتانا پڑے گا، سوال بھی قائم کرنا پڑے گا، جواب بھی بتانا پڑے گا۔ لڑکے کو ترکہ میں ڈبل حصہ، لڑکی کو سنگل۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ قرآن کی یہ بات نعوذ باللہ ناانصافی پر مبنی معلوم ہوتی ہے، جب ایک ہی باپ کی دونوں اولاد ہیں اور دونوں انسان ہیں،
تو یا تو لڑکے کی طرح لڑکی کا بھی ترکہ ڈبل کر دو، یا لڑکی کی طرح لڑکے کا بھی ایک ہی حصہ کر دو۔ لڑکے کا ڈبل، لڑکی کا ترکہ سنگل، یہ نعوذ باللہ بظاہر نا انصافی کی بات معلوم ہوتی۔ حالانکہ اللہ کا ہر حکم حکمت پر مبنی، اسی میں انسان کی بھلائی۔ ایسے فیصلے کو مان لینا اور اپنا بھیجا نہ لگانا، یہی ایمان کہلاتا ہے، یہی یقین کہلاتا ہے۔ اور اپنے دماغ پر اعتبار کرتا ہے اور اللہ کی بات پر یقین نہیں کرتا، اس کا ایمان لوٹا ہوا، اس کا یقین بکا ہوا۔ ایسا کیوں ہے؟ علماء نے اس سوال کا جواب لکھا، لڑکے کو ترکہ میں ڈبل کیوں دیا جاتا؟ اس لیے آج تک کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ مولانا جب نکاح ہوتا ہے تو شوہر مہر ادا کرتا ہے، لڑکی مہر کی رقم لے لیتی، الٹا کر دیا جائے کہ لڑکی کا باپ لڑکی بھی دے اور مہر کی رقم بھی دے، مگر اس کی بات کوئی نہیں کرتا۔ مہر لڑکے سے لیا جائے اور لڑکی مہر وصول کرے گی۔ نکاح اسی طرح ہوتا آیا، قرآن نے یہی طریقہ بتایا ہے کہ مہر ادا کرنا یہ شوہر کے ذمے، عورت کے لیے مہر کا رقم لینا اور مہر کی رقم یہ خالص عورت کی ملکیت۔ شوہر مہر کی رقم میں سے بیوی کی اجازت کے بغیر 1 روپیہ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا۔ اگر بیوی نے 1 روپیہ مہر میں سے خرچ کرنے سے شوہر کو روک دیا تو شوہر کے لیے جائز نہیں کہ بیوی کی اجازت کے بغیر مہر کی رقم میں سے 1 روپیہ وہ خرچ کر سکے، اس لیے کہ رحم کی رقم صرف عورت کی ملکیت۔ لڑکے کو ترکہ میں ڈبل حصہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ لڑکے کے ذمے اپنا خرچہ اور نکاح کرنے کے بعد پوری زندگی بیگم کا خرچہ۔ تو جب ڈبل خرچہ ادھر ہے تو ترکہ میں ڈبل حصہ اسی کو ملنا چاہیے۔ اور بیگم کا معاملہ یہ ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکی کی پرورش اور اس کے جائز ضرورت کا پورا کرنا باپ کے ذمے خرچہ۔ باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی پرورش کرنا۔ جب تک لڑکی کا رشتہ نہ ہو جائے لڑکی کا جائز خرچہ برداشت کرنا یہ باپ کے ذمے۔ تو شادی سے پہلے شادی تک کے زمانے کا خرچہ لڑکی کا باپ کے ذمے، اور شادی کے بعد مرتے دم تک بیگم کا خرچہ شوہر کے ذمے۔ تو لڑکی کے ذمے نہ شادی سے پہلے خرچہ نہ شادی کے بعد خرچہ۔ تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ لڑکی کو ترکہ میں کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے۔ جب اس کے ذمے خرچہ نہیں تو ترکے میں حصہ کیوں؟ مگر ضرورت نہ ہونے کے باوجود اسلام نے عورت کے مقام کو بلند کرنے کے لیے عورت کے واسطے ترکہ میں ایک حصہ متعین کیا۔ کیوں؟ علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے، دھیان سے سن۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا، مثلا سردی کا موسم آ گیا، لڑکی کا بیٹا اپنے خالہ سے ملنے کے لیے گھر آیا۔ اب وہ بہن کا لڑکا جب واپس جانے لگا تو لڑکی کے دل میں جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ میری بہن کا لڑکا خالہ سے ملنے آیا، سردی کا موسم آ چکا ہے، اس کو ہم گرم کپڑا خرید کر دے دیں، سوٹر خرید کر کے دے دیں، بہن کے پاس بچہ جائے گا، خالی ہاتھ جائے گا، بہن ہمارے بارے میں کیا خیال کرے گی؟ بہن کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا۔ تو شریعت نے اسی لیے مہر کی ملکیت عورت کے حق میں، ترکے کا یہ حصہ عورت کے حق میں، اور شوہر کے ذمے رکھا ہر مہینہ جائز ضرورت کے لیے الگ سے کچھ نقدی بطور خرچ عورت کے حوالے کر دیا کرو، تاکہ وہ اپنی بشاشت کے مطابق جہاں چاہے اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکتی ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت
شوہر کے جیب سے پیسہ نکال کر چندہ نہیں دے سکتی، وہ شوہر کی ملکیت۔ اگر شوہر کی جیب کا پیسہ چندے میں دینا ہے تو لڑکی کے لیے، بیوی کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری۔ اگر بغیر اجازت کے چندے میں پیسہ دے دیا تو وہ چندہ نہیں، چوری کہلائے گا۔ جیسے شوہر بیوی کے حقوق میں سے بغیر اس کی مرضی کے خرچ نہیں کر سکتا، ایسے بیوی شوہر کی ملکیت میں بغیر اس کی اجازت کے، حکم کے خرچ نہیں کر سکتی۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ ہوا، آپ کہیں تو بات سنا دیں ورنہ دعا کریں۔ سنا دیں؟ کون کون سننا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ تو ڈھیلے ہی نہیں پڑ رہے ہیں، حالانکہ میں سردی کی وجہ سے ڈھیلا پڑ رہا۔ 1 بجنے والے۔ ایک جدید تعلیم یافتہ نوجوان لڑکا تھا، اس کا جدید تعلیم یافتہ لڑکی سے شادی ہوئی۔ رخصتی کے 3 دن کے بعد، نوجوان لڑکے دھیان سے سن، رخصتی کے 3 دن کے بعد بیگم نے سامان کی ایک بڑی لسٹ، فہرست تیار کیا اور شوہر جان کی خدمت میں پیش کیا۔ شادی کی رخصتی کے تیسرے دن کہا، شوہر جان، اس لسٹ میں جتنے ضروری سامان کے نام لکھے گئے ہیں یہ سب شام تک بازار سے سامان آ جانا چاہیے۔ اب شوہر میاں تو ویسے نامی گرامی ولیمہ کیے ہوئے تھکے ہارے تھے، باراتی کرائے دار لعنتی خرافاتیوں کے لیے سواری کے انتظام میں ہمت ہار چکے تھے۔ یہ سامان کی لسٹ دیکھی تو کئی ہزار روپے پر سامان مشتمل۔ تو شوہر نے بیوی سے کہا، بیگم، ہمارے نکاح پڑھانے والے قاضی بھی آج زندہ ہیں اور ہمارے نکاح کے دونوں گواہ زندہ ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو میں قاضی کو اور گواہوں کو بلائے لیتا ہوں، ان کے سامنے ثابت کیے دیتا ہوں کہ قاضی کے سامنے نکاح میں ہم نے تم کو قبول کیا تھا، تمہارے سامان کے لسٹ کو قبول نہیں کیا تھا۔ وہ لڑکی بھی چالاک تھی، یہ قاضی کے دھونس میں نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نکاح میں نے تم کو قبول کیا، تمہارے سامان کی لسٹ کو قبول نہیں کیا۔ تو اس لڑکی نے کہا، شوہر جان، آپ نماز کو پڑھتے ہیں، صبح قرآن کو پڑھتے ہیں؟ جب آپ نے کلمہ پڑھا تھا تو اس میں تو 2 ہی جز تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہاں نہ نماز پڑھنا لکھا ہے، نہ روزہ رکھنا لکھا ہے، نہ حج کرنا لکھا۔ جب وہاں لکھا نہیں تو یہ کام کرتے کیوں؟ تو شوہر نے کہا، وہ جو پڑھے گا اسے یہ سب کرنا پڑے گا۔ تو بیوی نے کہا، جو قبل تو کہے گا، پوری زندگی بیوی کا جائز خرچہ برداشت کرنا پڑے گا۔ اللہ کہتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب قیامت تک کے لیے اگر کوئی دین کہلانے کے قابل ہے تو وہ صرف دین اسلام۔ کیوں؟ دین اسلام اللہ کا چیدہ، چنیدہ، پسندیدہ، منتخب کردہ، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نجات کا راستہ صرف دین اسلام دکھاتا ہے۔ اور دین اسلام کی خاصیت، خصوصیت، انفرادیت یہ ہے کہ اس میں اللہ کا بھی حق آپ کو ملے گا، رسول اللہ کا بھی حق اس میں ملے گا، اور اللہ کے بندوں کا حق بھی اس میں ملے گا۔ آپ اسلامی تعلیمات کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، اس میں جانوروں کے حق بتائے گئے، اس میں زندوں کے حقوق بتائے گئے، اس میں مردوں کے حقوق بتائے گئے۔ دنیا میں کون مذہب ہے جو مردے کے حقوق بتانے والا، جو زندے کی حق کی تفصیل بتانے والا؟ اسی لیے اللہ نے صاف کلیئر طور پر فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب اگر کوئی دین کہلانے کے قابل ہے تو صرف دین اسلام۔ آخری بات، بد دعا کریں۔